بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کروں گی وہ ہے کہ آپ خوش کیسے رہ سکتے ہیں۔ جی ہاں، ہاؤ ٹو بی ہیپی۔ ہم خوش کس طرح سے رہ سکتے ہیں اور ہمیں خوش رہنا اور ہنستے رہنا ہماری زندگی میں کیوں ضروری ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ہر وقت ہی بس دانت نکال کے ہنستے ہی رہیں، ایسا نہیں کہہ رہی میں، کیونکہ ہر وقت بھی ہنستے رہنا اچھا نہیں لگتا ہے۔ بس لوگوں کو خوش نظر آتے رہیے۔ آپ کی زندگی میں آپ کو سکون اور خوشی جب ملتی ہے جب آپ کو آپ کی پسند کا کام مل جائے۔ وہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، آپ کوئی بزنس کر رہے ہوں، جاب کر رہے ہوں، دونوں ہی طرح سے آپ کو لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ بات چیت کرنی ہوتی ہے، اور اگر آپ ایسا نہ کریں تو کوئی بھی آپ سے امپریس نہیں ہوگا۔ اگر آپ لوگوں سے روڈلی بیہیو کریں گے یا لوگوں کے سامنے اپنے پرابلم سے ڈسکس کرتے رہیں گے تو سب آپ سے دور ہوتے جائیں گے اور آپ اکیلے ہو جائیں گے، کیونکہ دنیا میں سب اچھا ماحول ہی پسند کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے شاید اس بات کو نوٹس کیا ہو کہ کوئی ایسا انسان جو ہر وقت غصے میں رہتا ہو، اس کی تیوریوں پر بل آئے ہوئے ہوں، اور وہ جیسے ہی ہال میں انٹر ہوگا تو اس کے ساتھ نیگیٹو فریزز پورے ہال میں پھیل جاتی ہیں، اور ایک عجیب سا مانوسیت والا ماحول بن جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، فیل کرا ہوگا آپ نے بھی، کبھی نہیں کرا ہو تو فیل کریے گا اس چیز کو۔ اور اس کے برعکس ایسا انسان جس کا چہرہ ہنستا مسکراتا نظر آتا ہو، وہ خود بھی خوش رہتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی باتوں سے ساری محفل کو خوش کر دے۔ اور ایسا ہوتا ہے کیونکہ ایسے لوگوں میں پازیٹیو فریزز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے خوشگوار ماحول پیدا ہو جاتا ہے، اور جو بھی ان سے ملتا ہے ہمیشہ ملنا پسند ہی کرتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں جتنے بھی کامیاب لوگ دیکھے ہیں، ارب پتی، کھرب پتی، ملینئرز ہوتے ہیں، وہ ان کی اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے۔ وہ مغرور تو بالکل بھی نہیں ہوتے ہیں، اور اللہ بھی غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے خوش رہنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنا اخلاق اچھا رکھنا ہوگا، اور غرور تو بالکل بھی نہیں کرنا۔ جب ہی ہم خوش رہ سکتے ہیں۔ آج کل یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، ہاؤ ٹو بی ہیپی، ہم خوش کس طرح رہیں۔ مختلف طریقوں سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے، یہ کوشچن کیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس چیز کے لیے بھاگتے رہتے ہیں مگر انہیں خوشی ملتی ہی نہیں، کیونکہ جن لوگوں کو نہیں ملتی وہ یہ سوچتے تھے کہ بہت زیادہ دولت، اسٹیٹس اور دنیا کی مہنگی ترین چیزیں حاصل کر لیں تو ہم خوش رہیں گے۔ تو یہ بات تو میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ خوشیوں کا تعلق مہنگی مہنگی چیزوں سے ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ مثلاً اب اگر آپ کے سامنے
100 قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہوں لیکن آپ کو کھانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا ہو، آپ کو بھوک ہی نہیں لگ رہی ہو، بھوک لگ بھی رہی ہو تو آپ اندر سے آپ کی روح اداس ہے، آپ خوش نہیں ہیں، تو آپ کو اس میں سے ایک کھانا بھی اچھا نہیں لگے گا، آپ نہیں کھا سکیں گے اسے۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ میں نے تو خیر یہ چیز فیل کی ہے کہ کبھی اگر میں اندر سے اداس ہوں، خوش نہیں ہوں، میرے سامنے اچھے سے اچھا کھانا بھی رکھا ہوگا تو میں نہیں کھا سکوں گی، یہ حقیقت ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی روح خوش نہیں ہے، آپ خوش نہیں ہیں، تو آپ اپنے آپ کو کبھی خوش نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح سے اگر آپ کے بیڈ روم میں دنیا کا مہنگا ترین بیڈ ہے اور نرم آرام دہ میٹریس ہے لیکن پھر بھی آپ کو نیند نہیں آ رہی، شدید گرمی میں اے سی بھی چل رہا ہے، روم بھی خوب چل ہوا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کچھ ہے، ہر طرح کا آرام ہے، لیکن پھر بھی نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتے بدلتے پوری رات گزر جاتی ہے لیکن آپ کو نیند نہیں آتی۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اندر سے بالکل خالی ہیں، ہم خوش نہیں ہیں، یعنی دنیا جہان کی خوشیاں حاصل کر لیں پھر بھی ہم خوش کیوں نہیں ہوتے؟ اور یہ جو خوشی ہوتی ہے نا، بہت ہی مزے کی چیز ہوتی ہے، اسی لیے تو دنیا اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ آپ نے کبھی فیل کرا ہوگا کہ کسی جگہ پر بہت سارے اداس لوگ بیٹھے ہوں، اداسی والا ماحول بنا ہوا ہو اور اگر وہاں ایک بھی مسکراتا چہرہ نظر آ جائے تو سب کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ جو انسان اندر سے خوش ہوتا ہے اس کا چہرہ چمک رہا ہوتا ہے، اسے مہنگے مہنگے پارلر میں فیشیل کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ خوش رہنے سے اس کا چہرہ ہمیشہ چمکتا ہی رہتا ہے۔ وہ جو ایک قدرتی چمک ہوتی ہے نا وہ الگ ہوتی ہے اور پارلر سے فیشیل کرانے والی چمک الگ ہوتی ہے۔ جو اندر سے روح خوش ہوتی ہے نا تو اس چہرے پہ نور اتر آتا ہے، وہ ایک الگ ہی چمک ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھیں آپ ایسے لوگوں کے چہروں کو تو آپ پہچان جائیں گے کہ یہ شخص اندر سے واقعی میں خوش ہے، یہ کوئی فیک نہیں ہے، یہ زبردستی نہیں ہنس رہا ہے لوگوں کے سامنے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انسان خوش کیسے رہتا ہے؟ خوش رہنے کے لیے آپ کو پہلے دوسروں کو خوش رکھنا ہوگا، یعنی خوش کرو گے تو ہی خوش رہو گے۔ اور یہی حقیقت ہے کہ جب آپ کسی بھی پریشان حال انسان کو تھوڑی سی بھی مورل سپورٹ ہی دے دیتے ہیں تو اسے اپنی پریشانیوں میں نکلنے میں ہمت ہو جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ روپے پیسے سے ہی اس کی مدد کریں گے تو ہی آپ کو خوشی ملے گی۔ آپ اس سے پیار سے بات کر کے بھی اس کے دکھوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ کوئی گر جاتا ہے تو اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھانے کی کوشش کریے، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس کا دکھ خوشی میں بدل جاتا ہے، پھر وہی آپ کے پاس لوٹ کے آتا ہے۔ یہ ایک میگنیٹ ہے، لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ یہ مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی ایک انسان کی بھی مدد کی ہے تو زندگی میں کہیں نہ کہیں اسی طرح کوئی آپ کو بھی سپورٹ کرے گا۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، یہ میرا اپنا بھی ایکسپیرینس ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ خوشیاں حاصل کرنے کا دوستوں
یہ دنیا آپ کو ویسے ہی نظر آئے گی جس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے۔ اگر آپ اس میں محبت دیکھیں گے، پیار دیکھیں گے، خوشی دیکھیں گے، خوبصورتی دیکھیں گے، تو یہ دنیا آپ کو خوبصورت ہی نظر آئے گی۔ یہ آپ کے رہنے کے لیے ایک خوبصورت جگہ بن جائے گی۔ لیکن اگر آپ لوگوں کی برائیوں پر ہی نظر رکھیں گے تو پھر یہ دنیا آپ کے رہنے کے لیے ایک بری جگہ بن جائے گی۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے، اگر آپ اچھے ہیں تو سارا جہاں ہی آپ کے لیے اچھا ہے۔ اگر آپ لوگوں سے پیار کریں گے تو یہ دنیا آپ سے پیار کرے گی۔ خوش رہنے کے لیے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ بہت خوش تھے اس وقت کو یاد کریں، اپنی پاسٹ میں چلے جائیے۔ اس طرح آپ اپنے پریزنٹ میں بھی خوشی محسوس کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم اپنے موبائل میں خوشی کے وقت کے ویڈیو بنا لیتے ہیں نا، پکچرز لے لیتے ہیں، اور جب بھی انہیں دیکھتے ہیں تو وہی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یا پھر ایسے بھی سب سے زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اور جب بچوں کے بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ اگر آپ دادا بن جاتے ہیں یا دادی بن جاتی ہیں، یا اگر آپ نانا بن جاتے ہیں یا نانی بن جاتی ہیں، اور وہ بچے چھوٹے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم بچے نہیں ہیں، لیکن ہم بچے جیسے بن جاتے ہیں۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ ایسا ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور اس سے بڑی خوشی کوئی اور نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو جب ایک ماں سارا دن کام کرتے رہنے کے بعد بھی جب اپنے بچے کا کام کرتی ہے تو بہت خوشی سے کرتی ہے۔ تو آپ بھی اسی طرح خوش رہ سکتے ہیں۔ یہ ایک میگنیٹ ہوتا ہے، یہ ایک حقیقت ہوتی ہے۔ کسی کو معاف کر دینے سے بھی بے پناہ خوشی حاصل ہو سکتی ہے۔ آج آپ کسی کو معاف کریں گے تو کل اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا۔ کسی کی غلطی کو بھول جائیے، بالکل بھول جائیے، یاد ہی نہ کریں۔ کسی نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا، بھول جائیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ جس طرح ایک بچہ اپنے دوست کے ساتھ خوب لڑا جھگڑا، مارا ماری بھی ہوئی، اور دوسرے ہی دن سب بھول گیا اور اس کے ساتھ کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بھولتا ہی نہیں اور سالوں گزر جاتے ہیں تو یاد کر کر کے بس روتا ہی رہتا ہے۔ یعنی درگزر کر دیں، ہر معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجئے، اور یقین رکھیں اللہ پر کہ وہی ہمارے ہر دکھ کی دوا ہے۔ سب سے بڑی خوشی ہمیں حاصل ہوتی ہے اللہ کی یاد میں، اور آپ سب کو ہی معلوم ہے اللہ تعالیٰ کی یاد ہم 5 وقت نماز پڑھ کر، قرآن شریف کی تلاوت کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہماری روح اور قلب کو بے پناہ خوشی حاصل ہو سکتی ہے، دنیا کی کسی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ چاہے آپ ورلڈ ٹور کر لیں تو بھی جو سکون اور خوشی آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے حاصل ہوگی، وہ آپ کو ورلڈ ٹور سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔
اور ہمیشہ کچھ نیا کرتے رہیے اور سیکھتے رہیں۔ اور جو انسان اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے دور رہتا ہے وہ ہمیشہ اداس ہی رہتا ہے، کیونکہ جس کا کوئی دوست نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، شوہر نہیں، بچے نہیں، تو وہ دنیا کا غریب ترین انسان ہوتا ہے، چاہے اس کے پاس دنیا جہان کی دولت ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے تو ہمیں نیگیٹو باتوں سے دور رہنا چاہیے۔ آپ کو اپنی خوشیوں کو پوری دنیا کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی خوشیوں کو چھپاتے ہیں کہ کہیں کسی کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ چاہے اللہ نے آپ کو بہت زیادہ خوشیاں ہی دی ہوں، پھر بھی آپ لوگوں کو بس اپنی پریشانیاں ہی بتاتے رہتے ہیں اور خوشیوں کو چھپا لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کوئی نظر نہ لگا دے کہیں۔ اپنے آپ کو ہر کوئی دکھی ہی دکھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ سو گائز، آپ اپنی خوشیوں کو لوگوں کے ساتھ جتنا زیادہ بانٹیں گے وہ اور زیادہ بڑھتی ہی جائیں گی۔ اچھا، ایسا بھی لوگ اکثر دیکھا ہے میں نے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ زیادہ ہنسو گے تو جتنا زیادہ ہنسو گے اتنا ہی زیادہ روگی بھی، تو لوگ ایسا بھی کہتے ہیں، مجھ سے بھی اکثر لوگ ایسا ہی کہتے ہیں، اتنا زیادہ ہنس رہی ہو تو ابھی تمہیں رونا بھی پڑے گا بہت زیادہ۔ تو یہ سب بیکار کی باتیں ہوتی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ بھی خوب ہنسا کریں اور خوش رہا کریں اور سب کو خوش رکھا کریں۔ کسی کو خوشی دینا ہی اپنی باتوں سے ہنسا دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ میرے خیال میں دنیا کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو ایسے انسان کو پسند کرے جو جب بھی آپ سے ملے تو بس اپنے دکھوں کو ہی ڈسکس کرے، ہر وقت روتا ہوا ہی نظر آئے۔ اس کے برعکس جو شخص آپ سے تھوڑی دیر کے لیے ہی ملے مگر ہنستا مسکراتا اور اپنی ہر پریشانی کو چھپا کر خوش نظر آ رہا ہو، بالکل ایک چھوٹے سے بچے کی طرح، وہ انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا جو اپنی میں کو نہیں چھوڑ سکتا، یعنی میں سب سے اچھی ہوں، مجھ جیسا دنیا میں کوئی خوبصورت نہیں ہے، مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کوئی امیر نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح کی ذہنیت رکھنے والا انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا، یاد رکھیے گا میری یہ بات۔ اس طرح کا انسان اپنی بڑائی تو بتا دیتا ہے 10 لوگوں میں بیٹھ کے، لیکن اندر سے وہ بہت خالی ہوتا ہے، وہ بہت دکھی ہوتا ہے، اوپر سے تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، لیکن اس کی روح اندر سے بہت زخمی ہوتی ہے، اور جتنا وہ اپنی میں چلاتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ دکھوں کا سامنا کرتا ہے اور خوشیاں اس سے بہت دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور ایک وجہ ناخوش رہنے کی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کی خامیوں کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں، ان کی اچھائیوں کے بارے میں نہیں سوچتے، اسے دکھی رہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک بچہ جس کو اس کے والدین اس کی غلطیوں پہ ڈانٹتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، اس کو شٹ اپ کال دی جاتی ہے، تو اگر اس کی غلطیوں پہ اس کو سمجھاتے ہیں تو وہ صحیح کر رہے ہیں، تو
اس سے جو ہے وہ بچہ اپنے والدین کے بارے میں نیگیٹو سوچیں لے کر آتا ہے کہ یہ تو مجھے ڈانٹتے ہی رہتے ہیں. لیکن اگر وہ یہ سوچے کہ اس کے والدین اس کے بھلے کے لیے ہی تو اس کو ڈانٹ رہے ہیں نا، تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ ہو، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی والدین ایسے نہیں ہوں گے جو اپنے بچے کے لیے برا چاہیں گے. اگر وہ کسی چیز کے لیے منع کر رہے ہیں تو یقیناً اس کے فائدے کے لیے ہی کر رہے ہیں. اور پھر وہی والدین کی وہ والی باتیں بھی اس بچے کو یاد رکھنی چاہیے کہ کس طرح سے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا اس کے لیے، کتنی محبت کرتے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ محبت والدین ہی کرتے ہیں ہمیں، یہ حقیقت ہے. خوش رہنے کا ایک راز میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نیچر کے قریب ہو جائیں. آپ نیچر سے جتنے زیادہ جڑے رہیں گے نا، غم آپ سے بہت دور ہو جائیں گے. اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ روزانہ دن میں ایک بار ضرور آپ اپنے گارڈن میں جائیں. اور اگر آپ کے گھر گارڈن نہیں ہے تو آپ کے گھر کے قریب کوئی بھی پارک ہوگا تو وہاں آپ چلے جائیں، اور وہاں پہ آپ کم سے کم آدھا گھنٹہ 30 منٹس وہاں پہ وقت گزاریں. وہاں آپ واک کریں. واک آپ واک کریں گے تو اس سے آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی. اور پھر آپ واک کر کے بیٹھ جائیں تھوڑی دیر، اور پھر بیٹھ کر آپ وہاں کے درختوں کو دیکھیں، پودوں کو دیکھیں. وہاں پھول ہوتے ہیں اچھے اچھے، ان پھولوں کو چھو چھو کر دیکھیں. پودوں سے باتیں کریں. تھوڑی دیر میں آپ فیل کریں گے کہ آپ بہت ہلکے ہو جائیں گے. بالکل ایسا لگے گا کہ آپ اپنے سارے دکھوں کو بھول کر ایک بہت اچھی سی جگہ پہ آ گئے. اور خاص طور سے یہ آپ ایسا مارننگ میں کریں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا. اور فلاورز کی جو خوشبو کو آپ فیل کریں. وہاں پہ جو پرندے چہچہا رہے ہیں، صبح کے ٹائم تو بہت پرندے آتے ہیں پارکوں میں بھی. اگر آپ کا بڑا سا گارڈن بھی ہے یا اگر چھوٹا سا بھی ہے، اگر آپ اپارٹمنٹ میں بھی رہتے ہیں تو وہاں بھی اگر آپ ایک اپنی بالکنی تو ہوتی ہے ہر اپارٹمنٹ میں، میرے پاس بھی ہیں. تو میں تو یہی کرتی ہوں کہ اپنے پلانٹس کا مجھے بہت شوق ہے. نیچر سے قریب ہو جائے بہت زیادہ. اپنے پلانٹس وغیرہ اس طرح کی چیزیں رکھیں، پرندے رکھیں اپنے پاس. تو یہ ایک نیچر ہوتی ہے جس سے ہم جتنا قریب ہوئیں گے ہمارے دکھ، ہمارے ٹینشن سب ریلیز ہو جاتے ہیں. اور میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کو کوئی دکھ پریشانی ملی ہے تو آپ یہ سوچیں کہ کس وجہ سے یہ پریشانی مجھے ملی ہے. یہ نہ سوچیں کہ یہ دکھ میرے دوست کی وجہ سے مجھے ملا ہے، یا یہ پریشانی میرے رشتہ دار کی وجہ سے مجھے ملی ہے، کہ یہ میرے لیے برا چاہتا تھا، اس نے ایسا کر دیا میرے ساتھ، اس دوست نے ایسا کر دیا، رشتہ دار نے ایسا کر دیا. سو گائز، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ سب ہمارے وہمات ہوتے ہیں. ایسا کچھ نہیں سوچیں. اگر آپ ایسا سوچیں گے تو آپ اسی رشتہ دار سے بہت دور ہو جائیں گے. وہ آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، یا اور بھی بہت سارے رشتے ہیں دنیا میں. اگر ہم یہ سوچیں کہ ہاں یہ جو ہماری مصیبت آئی ہے ہمارے پر، ہمارا بزنس لاس ہو رہا ہے، یا ہم بیمار ہو رہے ہیں، یا کچھ ہو رہا ہے، تو یہ میری بہن کی وجہ سے ہوا ہے یا میرے بھائی کی وجہ سے ہوا ہے. سو گائز، ایسا کچھ نہیں ہوتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اس میں کسی دوسرے کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے. یہ آپ سوچیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا تھا. یہ پریشانی، یہ دکھ آپ کے نصیب میں لکھا گیا ہے. اس میں دنیا والوں کا کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، اور ہو ہی نہیں سکتا.
کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. اگر اللہ چاہتا ہے تو ہی ہوتا ہے، تو ہی ہوتا ہے. بس ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے ہمارے ہی کوئی گناہ ہو جس کی سزا ہمیں اس صورت میں ملی ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے اوپر بھی رحم کرے اور سب پر رحم کرے. اگر کوئی ہمارا دشمن ہے تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم کرے اور اسے راہ راست پر لے آئے. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیں ہمارے دوستوں سے، ہمارے رشتہ داروں سے اتنا دور کر دیتی ہیں، اتنا دور کر دیتی ہیں کہ ہم وہ ٹینشن اپنی زندگی کے آخر وقت تک، بلکہ کہنا چاہیے اپنی آخری سانس تک ہمارے ساتھ قبر میں جاتا ہے. اور یہ ٹینشن اتنا شدید ہوتا ہے، یہ دکھ اتنا شدید ہوتا ہے کہ کوئی دکھ ہو نہ ہو، اس دکھ کو ہم اپنے اندر ہی لے کے گھٹتے رہتے ہیں، مرتے رہتے ہیں، لیکن ہم کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے. اگر ہم اسٹارٹنگ میں ہی یہ سوچ لیں کہ کسی نے ہمیں یہ سب فیڈ کرا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، تو یہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے. یہ آپ بالکل بھی نہ سوچیں. آپ یہ سوچیں کہ یہ اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا تھا، اور کیوں لکھا تھا؟ وہ ہماری ہی کوئی غلطی ہوگی، ہم سے ہی کوئی غلطی ہوئی ہوگی نا، جس کی ہمیں یہ سزا ملی ہے. تو دوستوں، آپ میری باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے. اب یہیں پہ میں اپنی ولاگ کا اینڈ کرتی ہوں. آپ کو میری ولاگ یہ اچھی لگی ہو، موٹیویشنل اسپیچ ہے، تو یہ اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجیے گا، اور نئے دیکھنے والے